26ویں آئینی ترمیم کے لیے حکمران جماعت در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ حکمران کبھی ایک پارٹی کے پاس جا رہے ہیں تو کبھی دوسری پارٹی کے پاس۔ مولانا فضل الرحمان کی دہلیز پر ان کی قدم بوسی کرنا بھی معمول بن چکا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے اور اس سے کس کو فائدہ پہنچے گا؟ اسے 26ویں ترمیم کیوں کہا جاتا ہے؟ آج آپ کو انہی سوالوں کا جواب ملے گا۔ آئینی ترمیم سے مراد آئین میں کمی بیشی ہے۔ آئین میں تبدیلی کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی تمام ممبران کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور اس تعداد کا 2 حصوں کا ووٹ۔ مثال کے طور پر اگر ممبران کی تعداد 300 ہے تو ان میں سے 200 کی حمایت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بغیر آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ آئینی ترمیم کے لیے موجودہ حکومت کو قومی اسمبلی میں 224 ووٹ اور سینٹ میں 64 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ اب تک حکومت کو 214 ووٹ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں 63 ووٹ مل چکے ہیں۔ یوں قومی اسمبلی میں مزید 10 ووٹوں اور سینٹ میں 1 ووٹ کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان اگر حکمران جماعت کی حمایت کرے تو ان کے ووٹ پورے ہو سکتے ہیں اور آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے۔ بظاہر حکمرانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئینی ترمیم عوام کو ریلیف دینے اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کی جا رہی ہے، تاہم ایک مزدور سے لے کر پروفیسر تک ہر شخص کو اس بات کا ادراک ہے کہ ہمارے حکمران عوام کے لیے اس قدر پریشان کبھی نہیں ہو سکتے۔ عوام کے لیے حکمران اپنے گھر کے دروازے تک نہیں آ سکتے، وہ دوسروں کی دہلیز تک کیسے جا سکتے ہیں؟ اس آئینی ترمیم میں حکمرانوں کے مفادات پوشیدہ ہیں، اس لیے وہ اپنی عزت اور خودداری کو 2 ٹکے کا بناتے ہوئے در بدر پھر رہے ہیں۔ اس آئینی ترمیم میں متعدد تجاویز شامل ہیں، جن میں سب سے بڑی تجویز ججز کی تعیناتی کے حوالے سے ہے، یعنی سب سے بڑا مقصد ججز کی تعیناتی کا پیکج ہے۔ اس آئینی شق کے مطابق چیف جسٹس کی تقرری وزیر اعظم کی ہدایت پر صدر پاکستان کریں گے۔ اس آئینی ترمیم میں ایک آئینی عدالت کا قیام بھی شامل ہے، جس کا سربراہ کس کو بنایا جائے گا یہ بھی ایک معمہ بن چکا ہے۔ آئینی عدالت میں سینئر ترین ججز شامل ہوں گے اور خاص کیسز کا فیصلہ کریں گے۔ حکومت کو یہ خوف ہے کہ نئے چیف جسٹس آ جائے تو وہ الیکشن میں جو دھاندلی کی گئی ہے اس کی ازسرنو تحقیقات نہ کرائے، جس سے ناجائز طور پر بننے والی حکومت اور دھاندلی کرنے والی قوتوں کے کرتوت سامنے آئیں گے اور وہ ننگے اور بے لباس ہو کر رہ جائیں گے۔ اس آئینی ترمیم سے نہ صرف حکومت کی سفارش سے چیف جسٹس آئیں گے بلکہ ان کے اختیارات بھی کم ہوں گے۔ بعض دانشوروں کے مطابق آئینی ترمیم میں کچھ ایسی تجاویز شامل ہیں جن سے اسٹیبلشمنٹ کے اختیارات مزید وسعت اختیار کر جائیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو کمزور اور دوسرے ادارے کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اس ترمیم میں آئینی عدالت قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ آئینی عدالت سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی عدالت جو سپریم کورٹ کے انڈر ہو، جس میں اہم اور سینئر ججز شامل ہوں۔ یہ عدالت حکومت اور آئین کے معاملات کو دیکھے گی۔